الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم: انما بعثت معلما، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. حاضرین مجلس، سامعین محترم، نوجوان دوستوں اور بزرگوں، پچھلے کئی ہفتوں سے آپ حضرات کے سامنے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور آپ کی زندگی اور آپ کی حیات مبارکہ پر میں اپنی معروضات اور اپنی گفتگو کو آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. پچھلے ہفتے ہم نے بات یہاں سے شروع کی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ملک شام تجارت کی غرض سے مکۃ المکرمہ سے روانہ ہوتے ہیں، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے جو تجارت کا سفر شروع کیا ہے وہ 11 سال کی عمر سے شروع کیا ہے. جب آپ 10-11 سال کے تھے تو آپ اپنے چچا ابو طالب کے ساتھ بھی ملک شام گئے تھے، جہاں پر بحیرہ راہب کا واقعہ پیش آیا تھا. اور اب یہ آپ کا باقاعدہ تجارت کا جو سفر تھا، یہ پہلا سفر تھا جو آپ خود تجارت کی غرض سے ملک شام جا رہے تھے. اور آپ نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ، جو مکے کی ایک تاجر عورت تھی اور بیوہ تھی، بہت ہی پاکیزہ عورت تھی اور بڑی تاجر عورت تھی، وہ تجارت کیا کرتی تھی. کسی شخص کو اپنا سفیر اور قاصد بنا کر وہ تجارت کے لیے روانہ کرتی تھی اور اس میں سے نفع طے ہو جاتا تھا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ اخلاق کے اعتبار سے بہت ہی پاکیزہ تھے اور امانت دار تھے، سچے تھے، پورے مکے میں آپ کی امانت داری کا اور آپ کی دیانت داری کا چرچا تھا اور بڑی شہرت تھی. تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ آفر کیا کہ آپ میرا تجارت کا مال لے جائیں، ملک شام میں بیچیں، تو میں آپ کو دگنا معاوضہ دوں گی، دگنا آپ کو اس میں آپ کو پروفٹ دوں گی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کا مال لے کر ملک شام کے سفر پر روانہ ہوئے، اور آپ نے وہاں تجارت کی. اور تجارت کر کے جب آپ واپس آئے تو کافی اچھا نفع کما کر واپس لائے. اور حضرت خدیجہ نے اپنے غلام میسرہ کو حضرت جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں بھیجا تھا کہ آپ ان کی ہیلپ کرنا، ان کی معاونت کرنا، ان کی مدد کرنا. جب آپ سفر سے واپس تشریف لائے اور کافی اچھا نفع ہوا تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کو جو رقم طے ہوئی تھی نفع کی، اس سے زیادہ عطا کی. اور جو میسرہ تھے انہوں نے اللہ کے نبی کی بے انتہا تعریف کی اور آپ کے ساتھ جو واقعات پیش آئے ان واقعات کو بیان کیا، اللہ کے نبی کے اخلاق کو، آپ کے کردار کو مکمل طریقے سے حضرت خدیجہ کے سامنے رکھا. تو حضرت خدیجہ کے دل میں اللہ کے نبی کی محبت جاگی اور حضرت خدیجہ نے اللہ کے نبی کے لیے پیغام نکاح بھجوایا اور یہ کہا کہ میں محمد سے نکاح کرنا چاہتی ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک جب یہ پیغام نکاح پہنچا تو اللہ کے نبی نے اپنے چچا ابو طالب سے مشورہ کیا اور یہ کہا کہ اس طریقے سے پیغام آیا. اور یہ وہ خدیجہ ہیں جو اللہ کے نبی سے عمر میں 15 سال بڑی ہیں. اللہ کے نبی 25 سال کے ہیں اور حضرت خدیجہ کی عمر کتنی سال ہے؟ 40 سال عمر ہے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی، اور 2 مرتبہ بیوہ ہو چکی ہیں.
آپ کا نکاح ہوا، شوہر کا انتقال ہوا، پھر دوبارہ حضرت خدیجہ کا نکاح ہوا، پھر شوہر کا انتقال ہو گیا، تو آپ ایک بچے کی ماں بھی ہیں اور 2 مرتبہ شوہر کا انتقال ہو چکا ہے۔ انہوں نے اللہ کے نبی کے ساتھ پیغام نکاح بھجوایا، کیونکہ عرب میں نکاح کوئی معیوب شے نہیں تھی، کوئی بھی کبھی بھی کسی بھی عمر میں نکاح کر سکتا ہے۔ یہ تو ہمارا ہندوستانی کلچر ہے کہ اب مطلب کوئی کم عمر کا لڑکا زیادہ عمر کی عورت سے نکاح کرے تو بھی اعتراض ہے، کوئی زیادہ عمر کا انسان کم عمر کی لڑکی سے نکاح کر لے تو بھی اعتراض ہے، یا زیادہ عمر کی لڑکی یا زیادہ عمر کی عورت 40-45 سال کی عورت ہے، شوہر کا انتقال ہو گیا یا شوہر نے طلاق دے دی، تو اگر وہ نکاح کی بات کرے تو لوگ اس سے برا سمجھتے ہیں، لو جی 45 سال کی عمر میں اب اسے بڑھاپے میں نکاح کی سوچ رہی ہے، اس طرح کی باتیں، اس طرح کے کمنٹس اور تبصرے کرتے ہیں۔ لیکن اسلام نکاح سے کبھی منع نہیں کرتا، کسی بھی عمر میں منع نہیں کرتا۔ نکاح ایک سنت ہے، نکاح ایک عبادت ہے، آپ کسی بھی عمر میں نکاح کر سکتے ہیں۔ آپ 50 سال کی عمر میں، 60 سال کی عمر میں، 70 سال کی عمر میں آپ کے اندر حیثیت ہے، طاقت ہے، آپ نکاح کر سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے عورت کا معاملہ ہے، عورت چاہے 50 سال کی ہو، 60 سال کی ہو، 65 سال کی ہو، اگر وہ نکاح کرنا چاہتی ہے تو ہمارے سماج کو، معاشرے کو اس پر طنز، اس پر تبصرہ، اس پر تنقید نہیں کرنی چاہیے۔ کیوں؟ نکاح ایک عبادت ہے، نکاح ایک عبادت ہے۔ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پیغام نکاح بھجوایا، اللہ کے نبی نے مشورہ کر کے اس پیغام نکاح کو ایکسیپٹ کیا، آپ نے قبول کیا، اور ایک مقررہ وقت طے ہو گیا۔ حالانکہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے پیغام نکاح مکے کے بڑے رئیس ترین لوگوں نے دیا تھا، بڑے بڑے دولت مند لوگوں نے دیا تھا۔ اللہ کے نبی کیونکہ یتیم تھے اور آپ بہت مالدار گھرانے سے تعلق نہیں رکھتے تھے، البتہ عزت، شرافت کے معاملے میں آپ سے زیادہ اونچا گھرانہ مکے میں کسی کا نہیں تھا۔ آپ ہاشمی خاندان کے تھے اور آپ عبد مناف اور قریش کی اولاد میں سے تھے، بڑے ہی معزز گھرانے سے آپ تھے، لیکن مالی پوزیشن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی مضبوط نہیں تھی جو حضرت خدیجہ کی تھی یا اور لوگوں کی تھی۔ تو اور لوگوں کے رشتے حضرت خدیجہ کے پاس جاتے تھے، لیکن حضرت خدیجہ نے کسی کو ایکسیپٹ نہیں کیا۔ اور حضرت خدیجہ اتنی پاکیزہ، پاک دامن عورت تھی کہ حضرت خدیجہ کا جو لقب تھا وہ طاہرہ تھا۔ کیا تھا؟ طاہرہ۔ طاہرہ کے معنی پاک عورت، نیک عورت، اچھی عورت، پاک دامن عورت، یعنی ان کی پاک دامنی کی وجہ سے، ان کے اخلاق کی وجہ سے، ان کے کردار کی وجہ سے، ان کے صاف اور شفاف زندگی گزارنے کی وجہ سے ان کا لقب کیا پڑا تھا؟ طاہرہ لقب پڑ گیا تھا۔ جیسے کہ اللہ کے نبی سچے تھے، امانت دار تھے، دیانت دار تھے، تو آپ کا لقب تھا صادق امین۔ صادق امین لوگ آپ کے کہتے ہیں، سچے امانت دار۔ اسی طریقے سے حضرت خدیجہ کا لقب کیا تھا؟ طاہرہ لقب تھا۔ تو خیر اللہ کے نبی نے مشورہ کر کے حضرت خدیجہ کے اس پیغام نکاح کو کیا ایکسیپٹ کر لیا، قبول کر لیا، اور ایک وقت طے ہو گیا۔ آپ اپنے چچا کے ساتھ، اپنے خاندان کے کچھ لوگوں کے ساتھ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے مکان پر پہنچتے ہیں اور وہاں نکاح ہو جاتا ہے، اور نکاح حضرت ابو طالب نے پڑھایا۔ نکاح کس نے پڑھایا؟ حضرت ابو طالب نے پڑھایا۔ اب آپ کہیں گے بھائی نکاح کیسے پڑھایا؟ نکاح تو قاضی صاحب پڑھاتے ہیں، وہ تو ایمان والے نہیں تھے۔ تو عرب کے جو لوگ تھے وہ دین مسیحی پر تھے، دین مسیحی پر تھے، البتہ شرک ان کی زندگیوں میں آ گیا تھا، لیکن وہ اپنے آپ کو دین مسیحی پر عمل پیرا سمجھتے تھے، یعنی دین مسیحی پر مکمل طریقے سے عمل نہیں کرتے تھے۔ کچھ چیزیں دین مسیحی کی ان پر باقی تھیں۔ جو خطبہ تھا اس وقت کا، وہ خطبہ حضرت ابو طالب نے پڑھا اور اللہ کے نبی کا نکاح پڑھایا، کیونکہ ابھی آپ کو نبوت نہیں ملی تھی، ابھی اسلام مطلب شریعت محمدی نہیں آئی تھی، تو جو پرانا دین تھا اسی کے مطابق آپ کا نکاح ہو گیا۔ نکاح ہونے کے بعد پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی باقاعدہ شروع ہوئی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ ہیں کہ جنہوں نے اللہ کے نبی کی بے انتہا خدمت کی، بے انتہا محبت کرتی تھیں، اور اپنی دولت دین کے لیے، اسلام کے لیے، اسلام کی عظمتوں کے لیے لٹا دیا۔ انہوں نے اپنی دولت کو، مکے کی رئیس ترین، مالدار ترین عورتیں تھیں، یعنی جب تجارت کا قافلہ روانہ ہوتا تھا مکے سے ملک شام کے لیے، تو پورے جو قریش کے لوگ تھے ان کا مال تجارت ایک طرف، یعنی قریش کے تمام قبیلوں کے لوگوں کا مال تجارت ایک طرف، حضرت خدیجہ کا مال تجارت ان سے کہیں زیادہ ہوتا تھا۔ اب لگا لیجیے کتنی مالدار عورت تھی حضرت خدیجہ، تو انہوں نے اپنے اس مال کے ذریعے سے اپنے شوہر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بے انتہا نفع پہنچایا، فائدہ پہنچایا، اور اسلام کی عظمت کے لیے اس دولت کو قربان کر دیا۔ اور یہ نکاح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بڑی برکتیں لے کر آیا، بڑی وسعتیں لے کر
آیا اور بڑی رحمتیں لے کر آیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی 6 اولادیں ہوئیں حضرت خدیجہ سے۔ کتنی اولادیں ہوئیں؟ 6 اولادیں ہوئیں۔ 4 بیٹیاں ہوئیں، 4 بیٹیاں، حضرت زینب اور حضرت فاطمہ۔ حضرت زینب کا نکاح ابو العاص ابن الربیع سے ہوا۔ حضرت زینب کا نکاح کس سے ہوا؟ ابو العاص ابن الربیع سے ہوا۔ یہ نبوت ملنے سے پہلے آپ کا نکاح ہوا، کیونکہ ابھی آپ کو نبوت نہیں ملی تھی۔ اور حضرت فاطمہ کا نکاح کس سے ہوا؟ حضرت علی سے ہوا۔ اور حضرت رقیہ اور حضرت ام کلثوم، ان دونوں کا نکاح کس سے ہوا؟ حضرت عثمان سے ہوا۔ کس سے ہوا؟ حضرت عثمان سے۔ یہ کے بعد دیگرے، پہلے حضرت رقیہ سے نکاح ہوا حضرت عثمان کا، تو پھر حضرت رقیہ کا انتقال ہو گیا۔ حضرت رقیہ کے انتقال کے بعد میں اللہ کے نبی نے اپنی جو دوسری بیٹی تھی حضرت ام کلثوم کو ان کے نکاح میں دے دیا۔ بیک وقت، یہاں پر یہ مسئلہ بھی یاد رکھیں، کوئی بھی انسان 2 بہنوں کو ایک ہی وقت میں نکاح میں نہیں رکھ سکتا، یہ ناجائز اور حرام ہے۔ ایک ہی وقت میں ایک بہن کو طلاق دے دے یا ایک بہن کا انتقال ہو جائے تو دوسری بہن کو نکاح میں لا سکتا ہے، لیکن ایک ہی وقت میں ایک ہی ٹائم میں 2 بہنوں کو نکاح میں رکھنا یہ جائز نہیں ہے۔ دوسری بہن سے نکاح ہوگا ہی نہیں، وہ زنا کہلائے گا۔ ہاں ایسا ہو سکتا ہے پہلی بہن کو چھوڑ دیا یا پہلی بہن کا انتقال ہو گیا تو دوسری بہن سے نکاح ہو سکتا ہے۔ تو بات سمجھ آئی مسئلہ؟ تو اس لیے حضرت رقیہ کا انتقال ہو گیا تو اللہ کے نبی نے اپنی دوسری بیٹی بھی حضرت عثمان کے نکاح میں دے دی، اور اللہ کے نبی نے کہا کہ اگر محمد کی 100 بیٹیاں بھی ہوتی تو محمد عثمان کے نکاح میں دیتا۔ عثمان اتنے شریف الطبع انسان تھے، اتنے نیک انسان تھے کہ اللہ کے فرشتے بھی ان سے حیا کرتے تھے۔ اتنا حیادار انسان آج تک کائنات انسانی میں پیدا نہیں ہوا جتنا حضرت عثمان تھے۔ خیر حضرت عثمان کی سیرت پر کبھی الگ گفتگو ہوگی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں تھیں، سمجھ میں آیا؟ حضرت زینب کا نکاح حضرت ابو العاص ابن الربیع سے، حضرت فاطمہ کا نکاح حضرت علی سے، حضرت رقیہ اور حضرت ام کلثوم کا نکاح یکے بعد دیگرے حضرت عثمان سے۔ اور آپ کے 2 بیٹے ہوئے حضرت خدیجہ سے، قاسم اور عبداللہ۔ کیا نام تھا؟ قاسم اور عبداللہ۔ یہ جو عبداللہ ہیں ان کے 2 نام اور تھے، یعنی لقب تھے ان کے، جیسا کسی کا لقب پڑ جاتا ہے نا، تو ان کا لقب تھا طیب اور طاہر۔ طیب اور طاہر۔ آپ کے ٹوٹل 3 بیٹے ہوئے ہیں، ایک بیٹا ماریہ قبطیہ سے ہوا ہے، ایک باندھی تھی ماریہ قبطیہ، ان سے اللہ کے نبی نے نکاح کیا تو ان سے ایک بیٹا پیدا ہوا جن کا نام تھا ابراہیم، جن کا نام تھا ابراہیم۔ تو حضرت ابراہیم اور قاسم اور عبداللہ 3 بیٹے ہوئے، اور کتنی بیٹیاں ہوئیں؟ 4 بیٹیاں آپ کی ہوئی، یعنی ٹوٹل آپ کے کتنی 7 اولادیں ہوئیں، لیکن بیٹے آپ کے زندہ نہیں رہے۔ سب سے زیادہ عمر آپ کے بیٹوں میں حضرت ابراہیم نے پائی، 18 مہینے کے آپ ہو گئے تھے۔ اللہ کے نبی ان کو گھوڑے پر بٹھاتے تھے اور اپنے ساتھ میں لے جاتے تھے، گھماتے تھے۔ جب حضرت ابراہیم کی ولادت ہوئی اور آپ تھوڑے سمجھدار ہوئے، بڑے ہوئے، 18 مہینے کے ہو گئے، آپ ان کو اپنے ساتھ لے کر چلتے تھے، اپنے ساتھ سواری پر بٹھاتے تھے۔ اس کے بعد جب انتقال ہو گیا، حضرت ابراہیم کچھ بیمار ہوئے، ان کا انتقال ہو گیا، تو اللہ کے نبی بہت ہی غمگین ہو گئے، آپ بہت زیادہ غمزدہ ہو گئے اولاد کی وفات پر، کیونکہ نرینہ اولاد سب کو پیاری ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی بھی چاہتے تھے بھائی میرا کوئی بیٹا ہو، لیکن اس بیٹے کا بھی انتقال ہو گیا تو آپ بڑے مایوس ہوئے۔ تو کفار مکہ نے کہنا شروع کر دیا، طنز کرنا شروع کر دیا، ٹانٹنگ بازی شروع کر دی کہ اب محمد کا کیا ہے، نام لیوا دنیا سے ختم ہو جائیں گے، محمد تو کیا ہے، ابتر ہو گئے ہیں، یعنی ان کا نام و نشان مٹ جائے گا، ان کا تو نام و نشان باقی نہیں رہے گا۔ لیکن اللہ رب العزت، آپ جب یہ طنز کیا لوگوں نے تو آپ بڑے مایوس ہوئے، تو پھر قرآن پاک کی یہ صورت نازل ہوئی، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ یہ باتیں ابو جہل نے، عتبہ نے کری تھیں کہ کیا یہ تو ابتر ہو گئے۔ ابتر اس شخص کو کہتے ہیں جس کا نام و نشان مٹ جائے، اس کا نام لینے والا کوئی باقی نہ رہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے تسلی دی، اے نبی، انا اعطیناک الکوثر، ہم نے تو آپ کو حوض کوثر عطا کیا ہے کہ جہاں آپ کے جام پلائے بغیر کوئی جنت میں نہیں جا سکتا ہے، آپ کو اتنی بڑی نعمت ہم نے عطا کری ہے۔ فصل لربک وانحر، آپ نماز پڑھیے اپنے رب کے لیے اور آپ قربانی کیجئے۔ ان شانئک هو الابتر، اور آپ کا دشمن ہی ابتر بن جائے گا، آپ کے دشمن کا نام و نشان مٹ جائے گا، آپ کا نام قیامت تک باقی رہے گا۔ تو یہی وجہ ہے آج کوئی یہ نہیں کہے گا کہ میں ابو جہل کی اولاد ہوں، آج یہ کوئی نہیں کہے گا کہ میرا تعلق ابو جہل سے ہے، میرا تعلق عتبہ سے ہے، میرا تعلق شیبہ سے ہے، لیکن ہزاروں، لاکھوں، کروڑوں، اربوں لوگ دنیا کے اندر ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم محمد کے غلام ہیں۔ ہم بھی کہتے ہیں، آپ بھی کہتے ہیں کہ ہم محمد کے غلام ہیں۔ آج اللہ کے نبی کا نام باقی ہے اور قیامت تک باقی رہے گا۔
باقی رہے گا، اور 24 گھنٹے آپ یہ دیکھیے اللہ کا نظام دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے نام کو اتنا بلند کیا، اتنا بلند کیا، آپ کے تذکرے کو اتنا بلند کیا کہ پوری دنیا کے اندر 24 گھنٹے میں کوئی وقت، کوئی لمحہ، کوئی سیکنڈ بھی خالی نہیں ہے جس وقت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نہ لیا جا رہا ہو۔ یہ جو اذان کا سلسلہ اللہ نے دیا نا، یہ جو اذانیں ہیں 24 گھنٹے دنیا میں کہیں نہ کہیں اذان ضرور ہوتی ہے، ایک سیکنڈ بھی۔ سائنسدانوں نے اس پر ریسرچ کری ہے، پوری دنیا کے اندر کوئی بھی لمحہ ایسا خالی نہیں ہوتا ہے جس وقت یہ اذان نہ ہوتی ہو۔ جیسے اب یہاں اذانوں کا سلسلہ شروع ہو رہا ہے، اب ہندوستان میں اذانیں ہو رہی ہوں گی کیونکہ کہیں 12:30 بجے ہیں، کہیں 1 بجے ہیں یہ سلسلہ۔ اب اس کے بعد میں پاکستان میں سلسلہ شروع ہو جائے گا کیونکہ آدھے گھنٹے کا فرق ہے، پھر یہ سلسلہ رشیا، امریکہ تک پہنچتا رہے گا۔ یعنی 24 گھنٹے کوئی بھی لمحہ ایسا خالی نہیں ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نہ لیا جائے۔ یہ علماء اس کی تحقیق لکھی ہے، ہر وقت اذان ہوتی رہتی ہے پوری دنیا میں، ہر وقت کہیں نہ کہیں پوری دنیا میں کہیں نہ کہیں اذان ہوتی رہتی ہے۔ اور اذان میں کس کا نام ہے؟ اشہد ان محمد الرسول اللہ، اللہ کے نبی کا نام ہے۔ تو اس لیے ہر وقت اللہ کے نبی کے نام کا تذکرہ پوری دنیا، یعنی کوئی سیکنڈ کا بھی آدھا حصہ بھی خالی نہیں ہے جس وقت اللہ کے نبی کا نام پوری دنیا میں نہ لیا جاتا ہو۔ ہم یہاں سو رہے ہیں تو امریکہ میں لوگ جاگ رہے ہیں، وہاں اذانیں ہو رہی ہیں۔ امریکہ میں لوگ سو رہے ہیں تو نارتھ کیپ میں لوگ کیا ہے، جاگ رہے ہیں، وہاں اذانیں ہو رہی ہیں اور اللہ کے نبی کا نام، اللہ کا نام بلند ہو رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے تسلی دی کہ آپ کا جو دشمن ہے اس کا نام و نشان مٹ جائے گا لیکن آپ کا نام قیامت تک باقی رہے گا۔ اللہ کے نبی مطمئن ہو گئے۔ اور آج یہی وجہ ہے دنیا کے اندر 200 کروڑ مسلمان ہیں، دنیا کے اندر ہر چوتھا آدمی مسلمان ہے، اور وہ 200 آدمی کیا کہتے ہیں؟ ہم محمد کی روحانی اولاد ہیں، ہم محمد کے غلام ہیں۔ اور الحمدللہ یہ ایسے پیغمبر ہیں جن کے لیے لاکھوں کروڑوں لوگ جان نچھاور کرنے کو تیار ہیں اور جان دینے کو فخر سمجھتے ہیں، جان دینے کو۔ ابھی فرانس کے اندر جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جو گستاخی ہوئی ہے، اس گستاخی پر پوری دنیا احتجاج کر رہی ہے، پوری دنیا کے مسلمان احتجاج کر رہے ہیں۔ اور سب سے زبردست احتجاج فلسطین کے مسلمانوں نے کیا ہے، سوڈان کے مسلمانوں نے کیا ہے۔ فلسطین کیونکہ فلسطین کے اس وقت حالات سب سے زیادہ ہنگامہ خیز ہیں، سب سے زیادہ خطرناک ہے، چاروں طرف سے اس کا محاصرہ ہے، فلسطینی لوگ باہر نہیں جا سکتے، غزہ کا محاصرہ کر رکھا ہے، سالوں سے اسرائیل نے محاصرہ کر رکھا ہے اور ہر وقت ان کے اوپر ظلم ہوتا ہے۔ لیکن الحمدللہ آپ قربان جائیے ان کی عظمتوں پر، ان کی بہادری پر اور ان کی جوش ایمانی پر کہ وہ لوگ آج بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں کے نیچے جان دینا چاہتے ہیں اور آج بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے نام پر مر مٹنے کو، اپنے خون دینے کو وہ کیا ہے، اپنے لیے سعادت کی بات سمجھتے ہیں۔ فلسطین کے اندر فرانس کے خلاف اتنا زبردست احتجاج ہوا ہے اور تمام مسلمانوں نے بیک زبان ہو کر کہا ہے کہ ہماری جانیں، ہمارا مال، ہمارا خون، ہماری اولادیں، ہمارے بچے، ہماری بیویاں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے قربان ہو جائیں گے، لیکن ہم اس بات کو قطعاً گوارا نہیں کریں گے کہ کوئی ملک، کوئی کتا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر بھونکے، کوئی کتا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف ورزی کرے۔ دنیا کے 200 کروڑ مسلمان ایک زبان ہو کر کھڑے ہو جائیں گے لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت پر، آپ کی عصمت پر کوئی بھی آنچ آنے نہیں دیں گے۔ ہم اپنی گردنیں تو کٹا سکتے ہیں لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف کوئی ایک لفظ کہے ہم ان کی زبان کو کھینچ لیں گے۔ اور آپ قربان جائیے اس نوجوان پر جس نوجوان نے یہ کارنامہ انجام دیا ہے، اس کے دل نے اس بات کو گوارا نہیں کیا کہ میرے سامنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خلاف ورزی کی جائے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں گستاخی کی جائے۔ فرانس کے اندر ایک ٹیچر تھا جو ایک کارٹونسٹ تھا، اس نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا کارٹون بنایا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا کارٹون بنایا اور بچوں کو دکھایا کہ دیکھو یہ تمہارے نبی ہیں، یہ تمہارے پروفیٹ ہیں۔ اس نوجوان کو پتہ لگا کہ ایک شخص ایسا ہے جو میرے نبی کا کارٹون بناتا ہے، میرے نبی کی تصویر دکھاتا ہے، میرے نبی کی شان میں گستاخی کرتا ہے۔ اس کے خون میں ابال آ گیا، اس کو جوش آ گیا، ولولہ آ گیا کہ میری جوانی کس کام کی ہے کہ میرے ہوتے ہوئے میرے نبی کی شان میں گستاخی ہو، یہ مجھے قطعاً گوارا نہیں ہے۔ 100 کلومیٹر کا اس نے سفر کیا، اس اسکول کو، اس یونیورسٹی کو اس نے تلاش کیا اور تلاش کرنے کے بعد میں اس کے گیٹ پر گیا، 3 اسٹوڈنٹ کو پکڑا، ان کو $300 دیے اور یہ کہا مجھے بتاؤ وہ ٹیچر کون ہے کہ جس نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا کارٹون بنایا ہے۔ اس نے یہ نہیں کہا میں اس کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کروں گا، اس نے کہا کہ مجھے بتاؤ وہ شخص کون ہے، میں اس کی ویڈیو بنانا چاہتا ہوں، میں اس کا پوز لینا چاہتا ہوں۔ لڑکوں نے بتا دیا وہ ٹیچر جو بیٹھا ہوا ہے اس نے نبی کیا ہے پروفیٹ محمد کا کارٹون بنایا تھا، اور وہ گھات لگا کر بیٹھ گیا، تاک لگا کر بیٹھ گیا کہ جیسے ہی یہ شخص نکلے گا میں اس کو جہنم رسید کر دوں گا، میں اس کو جہنم میں پہنچا دوں گا۔ اور وہ چھری لے کر، چاقو لے کر بیٹھ گیا۔ جیسے ہی وہ شخص نکلا اور اس نے کیا اس کے گردن پہ چھری چلا دی،
اس کو تہ طیق کر دیا. حالانکہ وہاں کی سیکیورٹی نے اس لڑکے کو آن دا اسپاٹ شہید کر دیا, اس کا انکاؤنٹر کر دیا, لیکن وہ سرخ روح ہو گیا, وہ کامیاب ہو گیا, وہ ڈائریکٹ جنت میں گیا ہے. کیونکہ ہم تمام مسلمان اس بات کے پابند ہیں, اس بات کا ہم عہد کرتے ہیں, اگر کوئی بھی اللہ کے نبی کی شان میں گستاخی کرے گا ہم اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیں گے, لیکن ہم اللہ کے نبی کی شان میں گستاخی کو برداشت نہیں کریں گے. تو اس نوجوان پر ہزاروں لاکھوں رحمتیں نازل ہوں, کروڑوں رحمتیں نازل ہوں. اس نے ہم نوجوانوں کو یہ تعلیم دے دی کہ اے نوجوانوں, تم اللہ کے نبی کے قدموں کے نیچے جان دے دینا. آپ کی شان میں اگر کوئی گستاخی ہو تو اس بات کو قطعاً گوارا نہیں کرنا. اور یہ مسلمانوں کا یہ مذہبی معاملہ ہے, یہ مسلمانوں کا دینی معاملہ ہے. اور یہ معاملہ کیا ہے, ہماری جانوں سے زیادہ عزیز ہے, ہمارے مالوں سے زیادہ عزیز ہے. ہماری جان, ہماری ماں, ہمارا مال, سب کچھ اللہ کے نبی کے لیے قربان ہے. لیکن ہم زندہ رہتے ہوئے اس بات کو گوارا نہیں کریں گے کہ ہمارے نبی کی شان میں گستاخی ہو, ہمارے نبی کی شان میں گستاخی ہو. کیوں؟ وہ نبی, اس نبی رحمت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو سجایا ہے. اس نبی رحمت کی وجہ سے ہم جنت میں جائیں گے. اس نبی رحمت کی سفارش اور شفاعت کی وجہ سے ہم جنت میں جائیں گے. اور وہ نبی رحمت زندگی کے آخری مرحلے میں ہے. زندگی کے آخری مرحلے میں انسان اپنی اولاد کو یاد کرتا ہے, اپنے آپ کو یاد کرتا ہے, اپنے بچوں کو یاد کرتا ہے. لیکن آخر وقت میں بھی نبی مرض الوفات میں ہے, اپنی امت کو یاد کر رہے ہیں, اپنی امت کے لوگوں کو یاد کر رہے ہیں, اپنی امت کی کمزور عورتوں کو یاد کر رہے ہیں, اور لوگوں کو کہہ رہے ہیں اے لوگوں میرے بعد نماز کا خیال رکھنا, اے لوگوں میرے بعد ان عورتوں پر ظلم نہ کرنا, اے لوگوں میرے بعد اپنے غلاموں پر, اپنے ماتحت لوگوں پر ظلم نہ کرنا. اور کل قیامت کے دن حشر کے میدان میں جب تمام انسانوں کا اجتماع ہوگا, اللہ کی عدالت لگی ہوگی, تمام انسان جمع ہوں گے, حضرت آدم بھی ہوں گے, حضرت نوح بھی ہوں گے, حضرت شیس بھی ہوں گے, حضرت موسیٰ بھی ہوں گے, حضرت عیسیٰ بھی ہوں گے, حضرت لوط بھی ہوں گے, حضرت ہود بھی ہوں گے. تمام نبیوں کا اجتماع ہوگا, تمام صحابہ بھی ہوں گے, تمام اولین اور آخرین کا اجتماع ہوگا. اور اس وقت سورج ہمارے سروں پر ہوگا, اور سورج کی گرمی کی وجہ سے ہم پسینے میں شرابور ہوں گے, اور ہمارا دماغ ہانڈی کی طرح کھول رہا ہوگا. اس وقت لوگ پریشانی کے عالم میں ہوں گے کہ اے اللہ جلدی سے حساب و کتاب ہو جائے اور اس پریشانی سے ہم نکل آئیں. تمام نبی ہاتھ کھڑے کر دیں گے کہ ہم کیا ہے سفارش نہیں کر سکتے ہیں. تمام لوگوں کی زبان پر ایک ہی نعرہ ہوگا, یا ربی نفسی, یا ربی نفسی, یا ربی نفسی. اے اللہ آج میرا کیا ہوگا, اے اللہ آج میرا کیا ہوگا. لیکن پیغمبر آخر الزمان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر ایک کلمہ ہوگا, یا ربی امتی, یا ربی امتی. اے اللہ میری امت کا کیا ہوگا, میری امت کا کیا ہوگا. وہاں پر بڑے بڑے لوگ اپنے بارے میں سوچ رہے ہوں گے, نبی بھی اپنے بارے میں سوچ رہے ہوں گے, لیکن صرف پیغمبر آخر الزمان ایسے ہوں گے جو یہ کہیں گے یا ربی امتی, یا ربی امتی. اے اللہ میری امت کا کیا ہوگا, اے اللہ میری امت کا کیا ہوگا. تو وہ نبی جو آخرت میں بھی خیال رکھے, وہ نبی دنیا سے جانے کے وقت بھی خیال رکھے, وہ نبی جس نے دنیا میں بھی اپنی امت کا خیال کیا, کیا ہماری یہ ذمہ داری نہیں بنتی کہ ہمارے زندہ ہوتے ہوئے, ہمارے موجود ہوتے ہوئے ہماری نبی کی شان میں گستاخی ہو. دنیا کے 200 کروڑ مسلمان اس بات کو گوارا نہیں کریں گے. اگر جو گوارا کرے گا وہ بے حس ہے, وہ مفلس ہے, وہ ایمان والا نہیں ہے, اس کے ایمان میں شک ہے, وہ منافق تو ہو سکتا ہے لیکن وہ مومن نہیں ہو سکتا ہے. تو اس لیے ہم دنیا کو بتانا چاہتے ہیں کہ مسلمان ہر چیز کو برداشت کر سکتا ہے لیکن نبی کی شان میں گستاخی کو برداشت نہیں کر سکتا ہے. آج کی اس تقریر میں میں پوری دنیا کو پیغام دینا چاہتا ہوں, پوری دنیا کے انسانوں کو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ کیا ہے, ہمارے نبی کی شان میں ادنا سے بھی گستاخی ہوئی تو 200 کروڑ مسلمان کھڑے ہو کر اس کا دندان شکن جواب دیں گے, نہیں تو اپنے سینوں پہ گولی تو کھا سکتے ہیں لیکن نبی کی شان میں گستاخی کو برداشت نہیں کریں گے. اللہ رب العزت ہمیں اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے اور نبی سے سچی محبت, سچی عقیدت ہمیں عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.